توعدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شاف معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد سورۃ الذاریات کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز انہی کو عنوان یا موضوع بنا کر کے مہمان نوازی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے، کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. موضوع کی مناسبت سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں بڑا اہم موضوع ہے، خاص طور پر ہماری اپنی زندگی سے اس کا تعلق ہے. ہم جب کسی کے گھر میں مہمان بن کر کے جاتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان بن کر آتا ہے، خاص طور پر خواتین کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے. مختصر طور پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. مہمان نوازی یہ نبیوں کا شیوا رہا ہے، نبیوں کی خصلت رہی ہے، سخی لوگوں کی پہچان رہی ہے، اچھے لوگوں کی علامت رہی ہے مہمان نوازی کرنا. قدیم زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے، پچھلے دور میں اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو اس دور کے جو لوگ تھے سبحان اللہ مہمانوں کی بڑی قدر بڑی عزت کیا کرتے تھے. مہمان اگر آ جاتا تھا سبحان اللہ اس کے لیے بڑی جتن کیا کرتے تھے. آج میرا آپ کا ماحول ایسا ہے، مہمان کو دیکھ کر کے نظریں چرا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کترا کر کے ہم نکل جاتے. یہ ہمارا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ پوری قوم کی سارے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. قرآن کریم کی جو باتیں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس حوالے سے بے شمار باتیں موجود ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہے. میں چند باتیں رکھوں گا، پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. یہ خطبہ جمعہ اللہ اسی لیے دیتا ہے تاکہ دین کی کچھ باتیں ہوں، اور آپ جب یہاں سے جائیں تو آپ کچھ یہاں سے لے کر کے جائیں. یہ 8 دن میں ایک بار جو ملاقات ہوتی اسی مقصد کے تحت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری بیٹھک میں اللہ تعالی برکت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ابو الانبیاء
جنہیں ابو الضیفان کہا جاتا، مہمانوں کے باپ، سبحان اللہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بار بار ملے گا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ تک نہیں آئی ہے کیا؟ یہ خبر آپ تک نہیں آئی ہے؟ یہ انداز ہے قرآن کریم کے بات کرنے کا، یا ایک عجیب و غریب آپ انداز دیکھیے اللہ کے کلام کا۔ اے نبی اکرم علیہ السلام، آپ تک یہ بات نہیں آئی ہے، یہ خبر نہیں آئی ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے، انتہائی اچھے اور اعلیٰ قسم کے مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہ کون تھے جانتے ہیں؟ وہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر کے آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور اسحاق اور یعقوب کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ کیا نبیوں کا خاندان ہے، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پر پوتا بھی نبی، سبحان اللہ۔ اللہ جس خاندان کو چن لے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، غور سے ان باتوں کو سننا، اس کا تعلق آپ سب بھائیوں سے ہے، مجھ سے ہے، امت کی ماں بہنوں سے بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، غریبی کا خوف نہیں، فقیری کا خوف نہیں، ختم ہو جانے کا ڈر نہیں، فوراً گئے، جا کر کے ایک بچڑا لٹا دیا، ذبح کر دیا، اور پکا کر کے پکوان کی شکل میں لا کر کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں، لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دیکھا مہمان کھانا ہی نہیں کھا رہے، اچھا بھنا ہوا بہترین لذیذ قسم کا کھانا بنا کر کے رکھ دیا، کھانا نہیں کھا رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعجب خیز انداز میں پوچھا، الا تاکلون، کیا بات ہے میرے بھائی لوگ، آپ کھانا نہیں کھا رہے نا؟ یہ مہمان سے بات کرنے کا انداز ہوتا، کھانا کھائیے ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیوں نہیں کھا رہے میرے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا۔ قرآن کریم نے اس کے بعد ساری باتیں بیان کی ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح کی بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تک یہ خبر نہیں آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے مہمان نواز سے، سبحان اللہ۔ اللہ کے کلام کو پڑھیے، سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، آج جمعہ کے دن بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے پڑھا ہے، جو نہ پڑھ رہے ہیں دعا فرمائے اللہ انہیں ہر جمعہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الکہف پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا۔ میں اختصار کے ساتھ باتیں بتا رہا ہوں اور مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، میں جلدی میں باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں کا ایک بستی سے گزر ہوا۔ بستی والے اتنے بڑے بخیل تھے، اتنے بڑے کنجوس تھے، ان دو پیغمبر ان کی بستی میں آئے ہیں، بستی والوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کر کے کھانا کھلایا ہی نہیں، مہمان نوازی نہیں کی، سوال ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی قسم کے شخص سے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، بہت ناراض ہو گئے کہ بستی والوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم ان کے درمیان میں آئے ہیں، مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال دونوں آگے بڑھنے لگے۔ اس بستی میں ایک دیوار تھی، غور سے سننا، اللہ کے کلام میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ ایک بستی، اسی بستی میں دیوار تھی، دیوار گرنے لگی۔ خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیوار کو انہوں نے سیدھی کر دیا، کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، کہا آپ نے یہ کام کیوں ان کے ساتھ کیا؟ یہ بخیلوں کی بستی ہے، کنجوس لوگوں کی بستی ہے، یہ مہمان نوازی کرنا جانتا ہی نہیں ہے، اور آپ نے ان کا کام کر دیا۔ قرآن نے آگے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ نِسْتَطْعَمَا، کھلانے کی طاقت تھی، مہمان نوازی کر سکتے تھے، بڑے بخیل قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تیسری مثال لیجئے، اللہ کے کلام کو پڑھیے، اللہ نے کیسے آداب بیان کیے ہیں، اللہ نے کیسے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، وہی فرشتے آئے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بشارت دے کر کے گئے اولاد کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہے ہیں تمہارے بھانجے یا بھتیجے جو کوئی بھی لوط علیہ السلام رشتے میں لگتے تھے، وہاں پر جا رہے ہیں، اللہ
کا عذاب لے کر کے پوری بستی کو برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام کے قوم میں ایک عجیب و غریب برائی تھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ ہم اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، مردود قسم کے لوگوں نے جب خوبصورت لڑکوں کو دیکھا، نیت ان کی خراب ہو گئی، نیت میں بگاڑ آ گیا۔ لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہا اے میرے بستی کے لوگوں، الیس منکم رجل رشید، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو۔ یہ ہوتا ہے مہمان کی عزت، میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو، میرے سامنے میرے مہمانوں کی تذلیل نہ کرو۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے فرمایا، تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے کیا؟ عقل مند آدمی نہیں ہے کیا؟ مہمان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، مہمان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تمہیں وہ آداب نہیں معلوم ہے؟ یہ لوط علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی۔ آگے اللہ کے کلام میں تذکرہ موجود ہے۔ ایک بات لے کر کے جائیے اور کان کھول کر کے اس جملے کو سننا۔ اللہ کی قسم ہے، میرے آپ کے نبی، ساری دنیا کے نبی، رحمت للعالمین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھی، اللہ اکبر، کیا مہمان نوازی کا انداز، کیا سلیقہ تھا، کیا اللہ تعالیٰ نے قیمتی موتیاں رکھی تھی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات میں، صفات میں، کیا کمالات تھے۔ نبوت سے پہلے لے لیا جائے، نبوت کے بعد لے لیا جائے، جانتے ہیں؟ اور یہیں سے علماء نے نقطہ نکالا ہے، اگر آپ کے اندر مہمان نوازی کی صفت ہے، مہمان نوازی کرنا آپ جانتے ہیں، میزبانی کا سلیقہ آپ کو معلوم ہے، یاد رکھو اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس ملک میں آپ کو نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سی اے این آر سی کے نام پر اس ملک سے اخراج کی بات کی جا رہی ہے۔ میں ساری باتیں نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لو، تمہاری قدموں کو اللہ مضبوط کر دے گا، تمہاری جڑوں کو اللہ مضبوط کر دے گا، اس ملک سے تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے، مثال لیجیے، بخاری کی روایت ہے، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، گھبرائے آئے، بھاگ کر کے آئے، تفصیل روایت موجود ہے، کہا میری بیوی خدیجہ چادر میرے اوپر ڈال دو، چادر ڈال دو، مجھے اپنی موت کا اندیشہ ڈر لگ رہا ہے، دل میرا گھبرا رہا ہے۔ مائی خدیجہ نے جو صفات بیان کیے تھے، یاد رکھنا، یہ اللہ کی قسم ہے، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے اندر نبوت سے پہلے یہ کمالات ہے۔ مائی خدیجہ نے کیا کہا؟ اور ہر بیوی کا یہی روپ ہونا چاہیے۔ آپ کا شوہر گھبرا کر کے آئے، میری امت کی ماں بہنوں، آپ کا شوہر ڈر کر کے آئے، خوف اگر ہے تو یہی کلمات کہنا جو مائی خدیجہ نے اپنے شوہر سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، آپ گھبرائیں مت، آپ فکر مت ہو، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ مائی خدیجہ نے بہت سارے کمالات گنائے تھے، بہت سارے اعمال گنائے، ان میں ایک یہ بھی بتایا، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کا گھر یہ مہمانوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، مہمانوں کی لائن لگی رہتی ہے، مہمانوں کا تانتا لگا رہتا ہے، مہمان نواز آدمی اگر ہے اس معاشرے میں اللہ اسے ذلیل نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ وعدہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو پڑھ کر کے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کتنی مثالیں دی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے دو تین معروف مثالیں ہیں وہ دے کر کے ہم کچھ آداب بتا کر کے انشاءاللہ، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم خطبہ جمعہ کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری کی روایت ہے، معروف اور مشہور روایت ہے، لیکن اس کا تعلق عمل سے ہے، لے کر کے جائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شیخ الحدیث امت محمدیہ کے سب سے پہلے فارغ التحصیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مجھے سخت بھوک لگی، غریبی کے ایام تھے نا، غربت کا زمانہ تھا، کہتے مجھے سخت بھوک لگی، میں مسجد سے باہر نکلا اور روڈ پر آ کر کے کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کر کے کیا ہوا، میں انتظار کرنے لگا کوئی آدمی آئے مجھے اپنے گھر مہمان بنا کر کے لے جائے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں میں مسجد کے باہر دروازے پہ کھڑا تھا، ایسے کئی مسافر انتظار میں رہتے ہیں، آپ کی مسجد کے دروازے پہ رہتے ہیں، کئی مسافر رہتے ہیں، نظر انداز کر کے نہیں جانا، ان کی خیریت دریافت کر کے جانا، یہ نبی کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، آنکھیں بند کر کے نہیں جانا، نیا
گیا مسافر اگر دکھائی دے آپ کی مسجد کے چوکھٹ پر خیریت دریافت کر کے جانا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا، دیکھیں گے کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، کہتے ہیں سب سے پہلے صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آئے، کہتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا، صدیق اکبر السلام علیکم، انہوں نے کہتے ہیں جواب دیا، کہتے ہیں میں نے ایک آیت کا مفہوم پوچھا، مقصد یہ تھا کہ مجھے کھانا مل جائے اور اس آیت کا تعلق کھانے سے تھا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں یہ علمی شان ایسے ہوتی ہے، کہاں کیا چیز کا استعمال کیا جائے یہ علماء سے پوچھا جائے، جو علماء ربانین ہیں ان سے پوچھا جائے۔ کہتے ہیں میں نے اس آیت کریمہ کا مفہوم پوچھا، اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ صدیق سمجھ نہ سکے، آیت کا معنی بتایا چلے گئے۔ کہتے ہیں میں کھڑا ایسے ہی نراش کھڑا رہا، تھوڑی دیر میں عمر ابن خطاب آئے رضی اللہ عنہ، میں نے انہیں بھی سلام کیا، میں نے کہا حضرت اس آیت کا معنی مفہوم بتا دیجئے، انہوں نے بھی آیت کا معنی مفہوم بتا دیا، گزر گئے، سمجھ نہیں پائے ابو ہریرہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر، نفسیات کے ماہر، نفسیات کے ماہر جو چہرے کے رنگ اور روپ اور حیت اور شکل کو دیکھ کر کے پہچاننے والے تھے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے نبی سے سلام کیا، اللہ اکبر، آگے میں نے کوئی آیت نہیں پیش کی، کوئی بات نہیں بتائی، سلام کیا کرنا تھا نبی جان گئے، ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ ایک کام کیجئے، آپ جائیے گھر میں، میرے جتنے گھر ہیں بیویاں ہیں، سب گھروں میں جا کے چکر لگائیے، اگر کچھ کھانے کے لیے ملے تو لے کر کے آئیے۔ علماء اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں بڑی جلدی سے گیا اور جا کر کے گھروں میں چکر لگایا، ازواج مطہرات کے کچھ نہ ملا، دودھ کا ایک گلاس ملا، میں وہ لے کر کے آ گیا، خوشی آیا، لیکن دل میں سوچ رہا تھا یہ دودھ کا گلاس ابو ہریرہ تیرا پیٹ نبی کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں دودھ کا گلاس لے کر کے آیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ ارے اہل صفہ کو بھی یاد کر لو، سبحان اللہ جانے، اور اہل صفہ یہ 70 وہ لوگ تھے جنہوں نے گھر بار وطن چھوڑ کر کے یہ مسجد میں نبی کی مسجد میں تعلیم حاصل کرتے تھے، 70 افراد تھے۔ کہتے ہیں میں نے دودھ کا گلاس دیکھا، ان 70 لوگوں کے بارے میں سوچا یہ تو ابو ہریرہ لگتا ہے مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، نبی کا حکم تھا، تعمیل ضروری تھی۔ کہتے ہیں میں گیا 70 لوگوں کو بلا کر کے لایا، پیارے نبی نے کہا ابو ہریرہ شروعات داہنے طرف سے کی جائے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں، کہتے ہیں میں نے شروعات کی، اللہ کی قسم ہے، علماء بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہ بات دیگرے میں نے 70 افراد کو، نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تھی، فرماتے ہیں میں نے یہ کہ بات دیگرے 70 افراد کو میں نے دودھ کا پیالہ پلاتا رہا، ایک قطرہ بھی ختم نہیں ہوا، سبحان اللہ، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سب کو پلا دیا، اب میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ میں نبی نے کہا ابو ہریرہ دیری کس بات کی ہے، انتظار کس بات کا ہے، شروع کر دیا جائے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بسم اللہ کہا اور میں نے حلق کو لگا دیا اور دودھ کا گلاس پینا شروع کر دیا، جی بھر کر کے پیا۔ نبی نے کہا ابو ہریرہ ایک بار اور پی لیا جائے، کہتے دوبارہ میں نے پیا۔ نبی نے کہا ابو ہریرہ ایک بار اور پی لیا جائے، کہتے یا رسول اللہ بس گنجائش نہیں ہے، اب کیا کہا؟ گنجائش نہیں، میں نے اتنا پی لیا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے اس کے بعد پیا، وہ پیالہ دوبارہ نبی کی بیویوں کے گھر میں چلے گیا۔ یہ مہمان نوازی کی ایک اعلیٰ مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود نہ کھاتے تھے۔ شاعر نے بڑا اچھا کہا خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، اور جتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم کرنا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ شیوا رہا ہے نبیوں کا، یہ شیوا رہا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے، یہ احادیث غور سے سننا، نبی نے فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوگا، بات ہے ایمان کی، اور یاد رکھیے نبی نے فرمایا ایمان والے بہت ہیں، ایمان کے دعوے دار بہت ہیں، وہ آدمی مکمل ایمان والا ہے جس میں مہمان نوازی کا جذبہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے ہمارے گھروں میں مہمان آتے رہیں،
اللہ سے دعا فرمائے ہمارے گھروں میں مہمان آتے رہے، ہم ان کی خدمت کرتے رہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا ایمان کے دعوے دار بہت ہے، وہ آدمی مکمل ایمان والا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، نبی کے الفاظ ہے اللہ پر اگر ایمان ہے، آخرت پر اگر ایمان ہے، مہمان نوازی کرنا سیکھو، نظریں نہ چراؤ، چہرہ چھپا کر کے نہ نکل جاؤ، مہمان آئے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا مہمان کی تعظیم کرنا یہ مکمل مومن ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے کیا کیا ہے؟ ایمان سے جوڑ دیا ہے، ایمان سے جوڑ دیا ہے، وہ مکمل ایمان والا ہے سبحان اللہ، جس کے دل میں مہمان نوازی کا جذبہ موجود ہے۔ اور کیا مثالیں دی جائے اس ممبر سے، کتنا بڑا یہ موضوع ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، آپ علماء کی قربانیوں پر قربان جائیں سبحان اللہ، علماء کی خدمات پر قربان جائیں۔ اس موضوع پر علماء نے کئی صفحات پر کتابیں لکھی۔ میں 30 منٹ میں کیا بول سکتا ہوں اور اس عنوان کا میں کیا حق ادا کر سکتا ہوں؟ صحابہ کرام کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ کرام سبحان اللہ ایسی مثالیں چھوڑ کر کے گئے ہیں تاریخ اسلام کہ وہ سنہرے دور ہیں، وہ سنہرے ابواب ہیں، آنے والی نسلیں بھلا نہیں سکتی ہیں سبحان اللہ، ایسی قربانیاں دے کر کے گئے۔ آئیے ایک مثال لے کر کے جائیے اور کچھ آداب بتا کر کے خطبہ جمعہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد نبوی میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک مسافر آیا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام مسافر کو دیکھتے تھے، پہلے کھانے کا انتظام کرتے تھے سبحان اللہ۔ ہم پہلے ایڈریس لے کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے مجھے بھی آپ سب کو بھی، ایڈریس لیں گے چلے جائیں گے، نبی کی یہ سنت ہے۔ مسجد نبی میں مسافر آیا، نبی نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ میرے گھر میں پتہ لگا کر کے آؤ کھانے کے لیے کیا ہے۔ شخص صحابہ رسول گئے پورے گھروں میں چکر لگا کر کے جواب ملا کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر کچھ تفکر کے آثار آ گئے۔ 9 بیویاں ہیں، گھر میں سوائے کھجور اور پانی کا کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، مشہور بات ہے لیکن بات آئیے تو بتا رہا ہوں، کہا یا رسول اللہ آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ ایسے آگے بڑھ کر کے جملے کہیے، یہ جملے سننے میں نہیں آ رہے ہیں، یہ جملے سننے میں نہیں آ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، مجھے موقع دیجیے۔ نبی نے کہا لے جاؤ۔ غور سے میری مائیں بہنیں آئی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، آپ کے لیے تو نصیحت ہے، ان کے لیے سبق ہے کہ صحابہ رسول نے بیوی سے نہیں پوچھا مہمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ آج کی محترمائیں اللہ رحم فرمائے، آج کی مائیں بہنیں رحم فرمائے، شوہر مہمان کو لے کر کے گیا، کیوں لے کر کے آئے، کس سے پوچھ کر کے لائے؟ ٹائم نہیں ہے، جاؤ ہوٹل میں کھلا دو۔ ارے ہوٹل میں کھلانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، گھر میں روٹی چٹنی مہمان کو کھلانا یہ خوبی جو اللہ کو پسند ہے۔ ہم پہلے پوچھ رہے تھے بیوی سے لاؤں کیا مہمان، وہ محترمہ کہتے نہیں بہت ٹینشن ہے آج مجھے، آج نہیں لانا۔ بات سچ ہے، کہیں نہ کہیں سچائی ہے، غلط ہے تو مجھے معاف فرمائے، امت کی مائیں بہنیں ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صحابہ رسول نے بیوی کو فون لگا کے نہیں پوچھا کہ لاؤ یا نہ لاؤ، کہا یا رسول اللہ مہمان آپ کا میرا مہمان ہے، لے کر کے چل لیے، گئے گھر میں گئے۔ بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا نیک بیوی، کیا دیندار بیوی، بیوی نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، آ گئے تو آ گئے، مسئلہ یہ ہے کھانے کے لیے رزق کم ہے، بنا ہوا کھانا کم ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ شوہر نے کہا ایک کام کریں گے، بچوں کو بھوکا سلا دیں گے، مہمان کے ساتھ ہم کھانے بیٹھ جائیں گے، چراغ بجھا دیں گے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، چراغ بجھا دیں گے، مہمان یہ سمجھے گا ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم کھائیں گے نہیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا سبحان اللہ۔ شوہر مہمان کے ساتھ بیٹھ گیا، کھانا نہیں کھا رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، منہ ہلا رہا ہے، مہمان نے کھانا کھا لیا، رات بھر پوری فیملی بھوکے سو گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مہمان کو لے کر کے آئے، پیارے نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کر کے دیکھا مسکرا رہے ہیں، ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی نے کہا ابو طلحہ رات میں تم نے جو کام کیا ہے تمہارے کام پر اللہ خوش ہو گیا سبحان اللہ۔ کون خوش ہوا؟ رب العالمین خوش ہو گیا ہے، اور اللہ نے اس خوشی میں اللہ مسکرا دیا ہے، اور اللہ نے آیت نازل کی ہے
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ وہ ٹیم ہے صحابہ کرام کی، خود بھوکا رہتے ہیں، مہمان کو بھوکا نہیں سلاتے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے مہمان ہمارے گھر پہ آتا ہے، رزق اپنا لے کر کے آتا ہے، حصہ اپنا لے کر کے آتا ہے، لیکن جب تمہارے گھر سے واپس جائے گا گھر والوں کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے. علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، لیکن کئی علماء نے بیان کیا، نبی نے فرمایا اذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه واذا خرج بمغفرت ذنوبه. مہمان کیا آیا آپ کے گھر میں روزی رزق لے کر کے آیا، واپس گیا، مہمان گھر سے ختم کیا نکالا، سارے گھر والوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے، جان رہے ہیں اللہ کی قسم ہے، یہ وہ صفت ہے، یہ وہ خوبی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا میں اور آپ صحیح بننا چاہتے ہیں، اس ملک میں قدموں کو جمانا چاہتے ہیں. صدیق اکبر کی مثال لیجئے، مکے میں رہنا دوبر ہو گیا، مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے، ساحل سمندر پر پہنچ گئے، اب کشتی پر بیٹھنا ہے، چلے جانا ہے. وہاں ابن الدغنہ کافروں کا لیڈر ملا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے میں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہو گیا، چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے جو تاریخی جملہ کہا تھا مثلو کا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر آپ جیسی شخصیت مکے سے نہ جا سکتی ہے، نہ نکالا جا سکتا ہے. اگر تم مکے سے چلے گئے ہو مکہ بے نور ہو جائے گا، مکے کی رونق ختم ہو جائے گی. اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم یہی جملے تمہارے بارے میں کہے کہ اے مسلمانوں اگر اس ملک سے تم چلے گئے یہ ملک بے نور ہو جائے گا. جیسے مکے کے کافر نے ابو بکر سے کہا تھا کہ اے ابو بکر اگر آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے بے نور ہو جائے گا، خوبصورتی مکے کی ختم ہو جائے گی. اور آخری بات یہ کہنا چاہیں گے، عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. مدینہ جانے والوں سے پوچھو، مسجد نبی میں جانے والوں سے پوچھو، اگر عرب کے لوگوں کو کوئی مہمان مل گیا، گھر کا داماد مل گیا، سبحان اللہ، اتنی خدمت کرتے ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں. مدینے کے لوگوں سے، عرب والوں سے مہمان نوازی کا سبق لیجئے. ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، ایک اونٹنی ہوتی تھی قربان کر دیتے تھے. اللہ کی قسم ہے، یہ جذبہ پیدا کیجئے. اللہ کو یہ جذبہ مقبول ہے اور اللہ کو یہ جذبہ پسند ہے. باتیں بہت ساری ہیں جو ہم ختم کر رہے ہیں. آخری باتیں کہنا چاہیں گے، مہمان بن کر کے آپ جب جائیں کسی گھر کے گھر میں لقمہ کھا کر کے آئیں، احسان فراموشی نہ کریں، عیب نہ نکالیں، دعا دے کر کے آئیں. یہ نبی کی سنت ہے. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ اللہم اعطِ من اعطانی واسق من سقانی. اللہم ایسے بے شمار دعائیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم. اے اللہ میں نے اس گھر سے لقمہ کھایا ہے، اس گھر والوں کو اللہ معاف فرما. یہ دعا دے کر کے آئیے. یہ سنت ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت ساری باتیں کسی اور موقع پر انشاءاللہ. وقت ہو گیا ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ساری قوم میں، ساری جماعت میں، سارے لوگوں میں اللہ مہمان نوازی کا جذبہ پیدا فرمائے. دل کھول کر کے مہمانوں کی تعظیم و تکریم کا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. آسمان سے آنے والی آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. جو اعداء اسلام ہیں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کر رہے ہیں، جیل کی کال کوٹھریوں میں ڈال رہے ہیں، اللہ انہیں پوری موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. وہ نوجوان جو بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، جیل کی کال کوٹھریوں میں ہیں، ان کی حمایت میں جو آواز اٹھا رہے ہیں ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ان کی خدمت کو سلام کرتے ہیں. اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. سارے عالم اسلام میں اللہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. سارے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. امت کی ماں بہنیں گھر میں تالا لگا کر کے آتی ہیں، اللہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا بن جا. اللہ بزرگوں کا ادب کرنے کی، بچوں سے پیار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. جو غریب ہیں اللہ انہیں اپنے خزانے سے مالا مال فرما. جو مالدار ہیں غریبوں کی مدد کرنے والا بنا. اور آخری دعا یہ کرتے ہوئے خطبہ ختم کر رہے ہیں. اے پاک پروردگارا، ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا